ویلکم بیک ونس اگین. اور یہ وہ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں بلال بھائی یعنی بلال کتب آپ سے بات کرتے ہیں, ہم سے بھی بات کرتے ہیں, اور ٹاپک کے حوالے سے بہت ساری بات انہیں سے کرتے ہیں لیکن ہم سن لیتے ہیں. السلام علیکم بلال بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بلال بھائی. لاسٹ سیشن میں, آج ویسے ہم نے کال زیادہ لینی ہے لیکن لاسٹ ٹائم ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے وہ بغض کے حوالے سے, جیلوسیمیا کی میں نے بات کی تھی, جیلسی کی بات کی تھی, اس حسد کی بات کی تھی. اس حوالے سے میں نے پوچھنا تھا کہ اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں, وہ قابو پانا چاہتے ہیں لیکن دے آر جسٹ فورسڈ. اگر بہت جلدی سے میں 2-3 طرح سے اس کو ریپ کروں. ایک تو بات کہ جنرلی جس کنٹمپریری ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں, ہماری جو ججمنٹ ویلیو ہے یہ بنیاد کرتی ہے مینرزم کے اوپر, ان چیزوں پہ جو ہم ایگزبٹ کر رہے ہیں. خدا کی صرف اس پہ نہیں ویلیو ججمنٹ بیس کرتی, خدا کی ججمنٹ بیس کرتی ہے آپ کی نیت کے اوپر. سو ہم نے پہلی چیز کو, جو پہلی ایموشن ہے, اس کی ہم نے جو ڈیفینس بنائی ہوئی ہے دیٹ از جسٹیفیکیشن. اس لیے اگر آپ غور کیجئے تو زیادہ تر جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں وہ کلیم کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں. آپ جو کلیم کر رہے ہیں, اس لیے جتنے بھی دوست بہن اور بھائی جو کلیم کر رہے ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایشو ان کا جینون ہو, لیکن اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ریبٹل دیم. اب آپ غور کیجئے ذرا کہ اگر عبیدہ بن نافع جو ہیں, یہ افریقہ کے جنگل کے باہر کھڑے ہو کے جانوروں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جنگل کے اندر قیام کرنا چاہ رہے ہیں اور تم جنگل چھوڑ دو, اور وہ جنگل چھوڑ دیتے ہیں, اور ان میں وہ جانور بھی شامل ہیں جو رینگنے والے ہیں. تو کتنی عجیب بات ہے کہ اس میں اور آج کے دور میں صرف 1300-1400 سال کا ہی تو فرق ہے. وہ لوگ جن کی بات جانور سن سکتے ہیں, کیڑے مکوڑے سن سکتے ہیں, آج ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری بات خدا نہیں سنتا. اب یہ جو گیپ ہے یہ بہت بڑا ہے. اس سے میں مراد صرف یہ لیتا ہوں کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ کیڑے مکوڑے اور جانور ہماری بات نہیں سن سکتے, وہ بھی سن سکتے ہیں اگر ہماری طبیعت کا معاملہ جو ہے یہ بیلنسڈ ہو. اب ان لوگوں کی دوستی اور دشمنی جو ہے وہ اللہ کے لیے تھی, ہماری دوستی اور دشمنی اللہ کے واسطے نہیں ہوتی. اس لیے اب غور کیجئے کہ خدا نے جب 2 چیزیں بنائی تو خدا نے خود اس پہ بڑی پرائیڈ لی, ایک عقل اور ایک نفس. حدیث قدسی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دونوں چیزیں تخلیق کی تو خدا نے ان کی نوک جو ہے وہ بنا کر دیکھی, ان کو کہا چل کر دکھاؤ, پا پا قدم پہ قدم چل کر دکھاؤ. انہوں نے چل کر دکھایا. پھر خدا نے کہا گھومو, بیٹھو, تمام حالات کو دیکھا. پھر خدا نے کہا میں نے کیا خوب چیز تخلیق کی ہے. جب نفس کو تخلیق کیا تو خدا نے کہا میں نے اپنا دشمن خود تخلیق کیا ہے. اب نفس کی جو اللہ تعالیٰ نے ضد کریٹ کی, دیٹ از عقل. آپ نے عقل اور شعور سے اپنے ان ایموشنز کو بیلنس کرنا ہے. اگر آپ نہیں کر پاتے تو حدیث ہے کہ حسد جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایمان کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا رہی ہے. یہ مثال دی ہے. اس کی بنیاد یہ کہ حسد کو آپ یا اس معاملے کو اکیلا نہیں سمجھ سکتے. آپ اس کو بغض کے ساتھ ملا کر سمجھو گے, آپ اس کو کینہ کے ساتھ ملا کر سمجھو گے. یہ نہیں ممکن کہ ایک شخص حسد رکھنے والا ہو اور خرچ کرنے والا زیادہ ہو. جو خرچ کرنے والا زیادہ ہے اس میں حسد نہیں ہوگا کیونکہ وہ توکل اللہ پہ کر رہا ہے. اب یہ جو سارے ٹیمپرامنٹس ہیں ان کو برابر کر کے اگر آپ دیکھو تو آپ اگر حسد یا کینہ یا بغض رکھ رہے ہو, بغض سے مراد ہوگی دل کے اندر کیری کرنا چیزیں. اب آپ غور کیجئے کہ آج ہم کتنا خوبصورت ایک عام جملہ کہہ کے اس کو بائی پاس کر دیتے ہیں کہ میں بھولا نہیں ہوں اس بات کو لیکن میں نے معاف کر دیا. اس کا مطلب کہ آپ کے دل میں کینہ موجود ہے. آپ ساری زندگی کینہ کے ساتھ کنٹینیو کر رہے ہیں اور آپ چاہتے کہ ہیں اپنی زندگی میں کہ میری زندگی میں بیلنس اور نارمیلسی آئے. اگر کینہ دل میں ہوگا تو باقی رشتے جو ہیں یہ بھی آپ کے جو ہے وہ بیلنس میں نہیں رہ سکتے. اس لیے یہ حدیث ہے کہ آپ جب اپنے ایمان, آپ جب حسد اور کینہ میں جاتے ہیں تو آپ بنیادی طور پہ اپنے ایمان سے دور چلے جاتے ہیں. آپ کا جو رکھ رکھاؤ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے, آپ کا وہ رکھ رکھاؤ دنیا کے ساتھ یا اپنے نفس کی تسکین کی خاطر ہو رہا ہوتا ہے. فالو کو جلدی سے کرتے ہیں شامل, کافی دیر سے ویٹ کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز خان بول رہی ہوں اسلام آباد سے. جی صبح بخیر, کیا کہیں گی؟ صبح بخیر. میرا بیٹا 12 سال کا ہے, اس کا نام ہے ہیثم خان, اور وہ پچھلے 1.5 مہینے سے اسکول سے ڈرنے لگا ہے, خاص کر ٹیسٹ سے ڈرنے لگا ہے. کافی انٹیلیجنٹ ہے اور کبھی اس کی کوئی شکایت نہیں آئی, لیکن اب وہ روتا رہتا ہے. جب بھی اس کا کام کا برڈن ہوتا ہے وہ رونے لگتا ہے. ہم سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے پاس بھی لے کے گئے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا.
बिलाल भाई कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ एक इंतहाई अदब के साथ ये बात जो है ना, ये तमाम माँ बापों को कहना चाहता हूँ, वालिदैन को, तमाम वालिदैन को, और मेरी ये समझ में नहीं बिल्कुल भी बात आती कि ये कौन सा ज़माना आ गया कि हम बच्चों को साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाने लग गए हैं। दैट इज़ अ टिपिकल इंडिकेशन कि हमारी पेरेंटहुड का जो इंस्टीट्यूशन है वो किस कदर फेल हो चुका हुआ है कि हम अपने 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20 साल के बच्चे को हैंडल नहीं कर सकते और हम एक्सटर्नल हेल्प चाहते हैं। ये फेलियर पहले तो आप एज अ पेरेंट, एज अ मदर खुद ज़रा गौर कीजिए कि ये आपका अपना फेलियर है कि आपको एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ती है। दूसरी बात, बच्चा बहुत अच्छा है, इस पे कोई डाउट नहीं, लेकिन वो अच्छा है सिर्फ मेहनत करने में। अगर आप ये कहें कि वो बहुत इंटेलिजेंट है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो मेहनती है। तीसरी बात ये कि अगर आप गौर करें तो इस बच्चे के अंदर एक जिद का और एग्रेशन का एलिमेंट मौजूद है। इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपको बैसियत माँ कुछ काम बच्चे के साथ करना पड़ेगा, और ये जो रवैया है कि बच्चे की हर जिद पूरी कर देनी है आपने, मेरे ख्याल में ये रवैया जो है ये आपकी कमज़ोरी है, ये आपकी तरबियत का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। सही, थैंक यू जी सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा बिलाल भाई, मेरे ख्याल में मंडे के रोज यहीं से स्टार्ट करेंगे जो मैंने सवाल किया था, और आपकी कॉल्स भी लेंगे। कोई ईमेल आप करके सवाल पूछना चाहिए, मोर देन वेलकम, बिलाल भाई उसका भी जवाब देंगे। जी हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। जनाब अब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद होंगी, लेजेंडरी पर्सनैलिटीज भी होंगी, लेकिन पर्सनैलिटी जिनका मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, उस्ताद हामिद अली खान, पटियाला घराने के, कहते हैं कि जी लेजेंडरी आखिरी लेजेंड्स में से हैं, मतलब कि जो नाम कैरी कर रहे हैं, बहुत बड़ा नाम फन मौसीकी के हवाले से, और साथ उनके जो हैं साहबजादे जिन्होंने रागा बॉयज़ के नाम से बैंड बनाया है, वो भी मौजूद होंगे। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। जागो दुनिया, जागो जागो।